السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجیب دور ہے کہ مسلمانوں نے جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی تھی، جو فرض تھا، جو ضروری تھا، وہ انہوں نے اللہ کے اوپر کر دیا کہ اللہ توفیق دے گا تو کریں گے، اور جو کام اللہ نے کرنا تھا انہوں نے اس کو خود کرنا شروع کر دیا۔ تو صاف ظاہر پھر ذلت اور رسوائی تو پھر ہوگی نا۔ ذلت اور رسوائی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور آپ دیکھیں دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں ملک سے باہر نکلے، کس کے لیے؟ روزی کمانے کے لیے۔ ہم جی وہاں روزی کمانے جائیں گے۔ کوئی جو ہیں وہ پریشان ہیں، کہاں اس پہ ہمیں روزی رزق ملے گا۔ یہ ہے ایک المیہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی ایک چلنے والا جاندار، فی الارض اس زمین پر، الا مگر اللہ ہے، مگر اللہ پر، رزقھا اس کا رزق ہے، یعنی اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ تو اس آیت کا حصے کا مطلب کیا ہوا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، انسان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ اللہ نے۔ اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب رزق کی ذمہ داری آپ کو پتہ چل گیا۔ جب ایک رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو غور کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر عبادت کرنے کے لیے۔ اب یعنی انسانوں اور جنات کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جانا، جو حکم آیا بس سر تسلیم خم۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں سب سے پہلی بات نماز پڑھنا 5 وقت۔ تو نماز پڑھنا 5 وقت چھوڑ دیا آپ نے، جو کہ آپ کا کام تھا، یہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کریں۔ تو عبادت میں سب سے پہلی بات نماز تھی، 5 وقت نماز آپ نے چھوڑ دی۔ پھر جو تھا حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی عبادت ہیں، اور حقوق العباد بھی عبادت ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو چلانا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پر چل پڑے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول تھا یا زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلامک لائف سٹائل تھا، اس کو آپ نے خیر باد کہہ دیا، اور جو اسلام کے خلاف ہیں ان لوگوں کے لائف سٹائل کو آپ نے اپنا لیا۔ تو آپ نے تو خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بنا لیتے،
تو رزق خود بخود ملتا، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا جاتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو پھر اللہ آپ کے رزق کا کہیں ایسی جگہ سے انتظام کر دیتا جہاں آپ کو وہم و گمان تک نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے تو کہا نہیں جی میں کروں گا انتظام اپنے رزق کا، تو پھر آپ نے جب اپنے طور پر جو کام اللہ نے کرنا تھا وہ آپ نے خود لے لیا، تو پھر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جو اب کرو، تمہاری مرضی، میری طرف سے اب آزاد ہو۔ تب اللہ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب آپ کی مرضی ہے، ملک میں رزق تلاش کرو، دوسرے ملکوں میں جاؤ، راستے میں چاہے پانی میں ڈوب جاؤ، یا چاہے آپ منزل پر پہنچ کر نہ نماز پڑھنے کے قابل ہو، نہ دین کے لوازمات پورے کرنے کے قابل ہو، بس پیسہ کمانا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، پھر کماؤ۔ جو کام آپ کا ہے وہ تو چلا گیا، جو کام آپ کا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ نے اللہ کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا، تو پھر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح پھر آپ بے راہ روی میں رہیں گے جب تک اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے خلاف رکھیں گے، تو آپ خود ہی اس مصیبت میں مبتلا رہیں گے، آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اللہ کے حکم پر چلنے والے نہ بن جائیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، واپس آئیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اگر ایمان بھی خیر بعد دے گیا، چھٹی ہو گئی، تو پھر ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اصل جو کام ہے اس کی طرف آؤ، اور رزق جس کی ذمہ داری ہے اسی کے پاس رہنے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔